کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کچھ بدبخت آج کل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہاں تھے، اہل بیت کے تو صرف 22 لوگ تھے، 22 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے، تو یہ 72 میں 22 کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے تو عباس کے بھائی ابو بکر بن علی ان کا ذکر نہیں، کیونکہ مولا علی نے اپنے یار ابو بکر کے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔ سیدنا عباس کی شہادت کے ساتھ حضرت عمر بن مولا علی ان کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ مولا علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام اپنے یار عمر بن خطاب کے نام کے اوپر رکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے بھائی حضرت عثمان بن علی، 4 بھائی ساتھ میں گئے میدان بدر میں۔ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیونکہ باقی 3 کا نام رسول اللہ کے ان یاروں سے ہے جن کا نام لیتے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مولا علی کے ان بچوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا منافق نے، جبکہ امام حسین کے ساتھ ان کے چاروں بھائی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے اور اپنے بھائی سے پہلے انہوں نے شہادت کا جام جو ہے انوش کیا ہے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نہ ادھر جائیے، آپ مت اس لڑائی کو لڑیے، آپ واپس لوٹ جائیے۔ بڑی منت کی، دشمن کی فوج کا جرنیل تھا، نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی 3 نمازیں۔ تو جب حر بن یزید کی بات نہیں مانی حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی مشورہ تو بہت کر لیا، بی بی زینب سے بھی بات ہوئی، لیکن بات بس وہی ہے جو پہلے دن تھی کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی ظالم کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ 72 کا اور 22,000 کا کیا مقابلہ ہے جی؟ ایسا کون سا دنیا میں بندہ ہوگا کہ 72 لوگوں کے لے کے 22,000 فوجیوں کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھے، مظلوم نہیں۔ کائنات میں بہادری جس گھرانے سے انسانوں کو عطا کی گئی وہ گھرانہ امام حسین شہید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب جنگ کی بھٹی بالکل تیار ہو گئی نا، حر بن یزید دشمن کی صفوں میں سے نکل کے امام حسین کے ساتھ آ گئے، فرمایا میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ پہلی شہادت حر بن یزید کی ہوئی، اور اب جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر اگر جائیں تو ان کے روضے پر جانے سے پہلے ان کے قدموں میں جس شخص کا مزار ہے وہ حر بن یزید کا ہے۔ ایک شخص جس دن جنگ کی بھٹی شروع ہوئی، پانی بند کر دیا یزید نے اہل بیت کے اوپر، تو جب جنگ شروع ہوئی تو ایک نوجوان بڑے تکڑے جسم کا وہ آگے آیا، تو آگے آگے کہنے لگا چچا پہلے میں دشمن کے ساتھ لڑوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بھتیجے کو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے بیٹے، ان کو دیکھا تو فرمایا نہیں بیٹا رکو ابھی۔ کہنے لگے اچھا چچا، ابا نے انتقال کے وقت میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت بڑی پریشانی تمہارے پر کھڑی ہو جائے تو اس تعویذ کو کھول کے اس دن پڑھنا ہے۔ جب اس تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی تھی، لکھا تھا میرے بیٹے قاسم مجھے اپنے بھائی حسن سے بڑا پیار ہے، اگر کبھی تیرے چچا پہ وقت آ جائے تو چچا سے آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ٹائم
وہاں مدینہ منورہ میں جب ان کو زہر دیا گیا کئی سال پہلے، وہ رکا لکھ کے اپنے بیٹے کے بازو کے ساتھ باندھا کہ جس دن وقت آئے گا اس تعویذ کو کھولنا۔ جب تعویذ کو کھولا اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا بیٹے اگر چچا پر کبھی وقت آ جائے، کبھی جنگ مسلط ہو جائے، اگر چچا کے خلاف کوئی لڑنے آ جائے تو بیٹا آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ کس سے سناتے ہو یار بار بار کہ پانی کے لیے ترس گئے تھے؟ یہ بتاؤ دنیا کو کہ امام حسن شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا ہے، ایک بار حملہ کرتا تھا تو 10-20 دشمنوں کو زمین دوز کر کے پھر واپس آتا تھا، اور بعد میں آ کے اپنے چچا سے کہتا تھا چچا یہ دشمن بڑے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہم سے ٹکرا سکیں۔ ہاں اگر چند قطرے مجھے اور مل جائیں پانی کے، پیاس جب شدت پکڑتی ہے تو مجھے واپس آنا پڑتا ہے، اگر چند قطرے اور مل جائیں ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار حملہ کیا، شمر نے اور ابن زیاد جیسے ظالموں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح حملہ جاری رہا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، تو ایک ساتھ کئی 100 لوگوں کو بولا کہ اس کے اوپر حملہ کرو۔ تیر پھینکے گئے تو حضرت قاسم کی گردن میں آ کے ایک تیر لگا۔ میدان جنگ کے اندر جب گرے تو بی بی زینب دور سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو اٹھا لاؤ۔ ایسا طاقتور بندہ، ایسی ہمت اور جرت کا علم بردار کائنات میں کوئی ہے تو بتاؤ۔ اپنے بھائیوں کے ایک ایک جنازے کو اٹھا کے خیمے کے باہر لائے ہیں، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، قد میں حضرت امام حسین سے بھی تھوڑے بڑے تھے، پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے وہاں لائے، اور جب ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، ان کی گردن سے جب تیر نکالا آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا اللہ اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے پاس ہوتے، تو میں ان کو کہتا کہ ابراہیم آپ نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، میں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایک ایک لختے جگر کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میدان کربلا میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تپتی دھوپ ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے امام حسین کی منقبت بیان کرنے والوں، میدان کربلا میں تپتی ریت کے اوپر نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر، کیونکہ نماز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یہ تو محرم کا جلوس نکالنے نکلیں تو فجر تو پڑھی نہیں، زور تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ یزید جو تھا شرابی تھا، امام حسین نے کہا کہ میں اس کو تخت پر برداشت نہیں کر سکتا، تو یہاں تو کئیوں کے گلے میں کئی لیٹر جب اتر جاتی ہے اس کے بعد یہ نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت حق اور انصاف کے لیے ہے، جنہوں نے دوسروں کا حق مار لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے علم بردار بنیں گے۔ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیار کرنے کے لیے۔ جنگ کا آخری لمحہ چل رہا ہے تو شمر کے بدذات کے حکم پر ایک تیر مارا گیا۔ وہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ بھی جب گود میں شہید ہو گیا تو اس کا خون جو بہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اپنے ہاتھوں میں اس کے خون کو رکھا، آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان کی طرف دیکھا، عرش کی طرف، اور فرمایا مالک یہ بتا تو اب ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ شہید، باپ شہید، بڑا بھائی شہید، سارے دوسرے بھائی شہید، بیٹے شہید، بھتیجے شہید،
اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، اور جن کے نانا نے ساری زندگی تکالیف کے اندر گزاری ہوں اور امت کو اتنا بڑا طاقتور دین دے کے گئے ہوں، ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ کہتے ہیں، اپنے رب کے آگے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اب یہاں تو کسی کو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نا، اتنی سی، تو ساتھ ہی کہتا ہے اسی پتہ نہیں کی غلط کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نال یہ کر دیتا، نعوذ باللہ۔ جبکہ یہ نہیں پتا بھی صبح سے شام تک تو کر ہی غلط رہا ہے، بھائیوں کا حق مارنا، غریبوں کا حق مارنا، پڑوسیوں کا حق مارنا، ماں باپ کا حق مارنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، نشے میں مبتلا رہنا، اس کے بعد کہنا کہ ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حسینی وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حسینی وہ ہے جو لوگوں کو نشے کی دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور حسینی وہ ہے جو ظالم حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، جو در در کے اوپر جا کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہوں، وہ جتنے مرضی کپڑے مسلمانوں جیسے پہن لیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔